السلام علیکم ناظرین، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، شیر خدا، حیدر کرار، مولا علی علیہ السلام کی بہادری کے کئی واقعات میں سے ایک واقعہ جنگ خیبر کے دوران مرحب نامی گرامی جنگجو کے قتل پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم علی المرتضیٰ کی بہادری اور دلیری کا ایک اور واقعہ قتل عمر ابن عبداود کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آخر مولا علی علیہ السلام نے ایک ناقابل شکست جنگجو عمر ابن عبداود، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، سے کیسے مقابلہ کیا۔ عمر ابن عبداود نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے آنے پر آپ سے کیا کہا، اور مولا علی علیہ السلام نے عمر ابن عبداود سے کون سی 3 خواہشات کا اظہار کیا، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، تو آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ مشرکین مکہ لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ اس لشکر میں ابو سفیان شامل مشرکین کے بڑے بڑے سردار اور جنگجو تھے۔ ان میں ایک جنگجو سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور جانا جاتا تھا، جس کا نام عمر ابن عبداود تھا۔ یہ شخص پورے عرب میں اپنی جنگجوئی صلاحیتوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو کوئی اس کے سامنے آیا مارا گیا، اور یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ اسے اپنی قابلیت اور ہنرمندی پر اتنا بھروسہ تھا کہ یہ اپنے ساتھ مقابلہ کرنے والے کو 2 یا 3 خواہشات دیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ مرنا تو تم نے ہے ہی، اپنی 2 یا 3 خواہشات بتاؤ جو مرنے سے پہلے پوری کی جائیں۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا کہ اس سے مقابلے کا مطلب سامنے والے کی موت۔ یہ بھی مشرکین مکہ کے لشکر میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آیا۔ دوسری طرف مدینہ میں جنگ کی تیاریاں ہونی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود تھے کہ اچانک ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا کہ مدینہ کے اس جانب جہاں پر حملہ ہو سکتا ہے ایک خندق کھودی جائے۔ یہ مشورہ پسند کر لیا گیا اور خندق بھی کھود لی گئی۔ اس خندق کھودنے کے دوران ہی وہ واقعہ بھی پیش آیا جو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک صحابی آئے، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیٹ پر بھوک کے سبب پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خندق کھودنے کے 3 دن بعد مشرکین لشکر لے کر پہنچ گئے اور آگے دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان خندق کھودی ہوئی تھی۔ خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی سے بھی خندق پار نہ ہوئی، لیکن آخر کار چند لوگوں نے، یا بعض روایات میں ہے صرف عمر ابن عبداود نے کھودی ہوئی خندق پار کر لی، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ دوسری روایات میں ہے کہ عمر ابن عبداود، اکرمہ ابن ابو جہل، زرار ابن الخطاب، نوفل ابن عبداللہ اور ابن ابی وہاب نے بھی خندق پار کر لی تھی۔ بہرحال عمر ابن عبداود نے خندق پار کرنے کے بعد مسلمانوں کو للکارا، اور اس کی للکار میں انتہائی غرور و تکبر تھا۔ کہنے لگا کہ سنا ہے تم مسلمان کہتے ہو کہ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، تم میں سے کون ہے جنت کا شوقین؟ آؤ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچاؤں۔ ناظرین، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی بہادری اور جرأت مندی سب پر ظاہر کی جائے، تو عمر ابن عبداود کی للکار کا مسلمانوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا سوائے شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ عمر نے دوسری مرتبہ للکارا، کوئی نہیں ہے تم میں سے جنت کا شوقین؟ آؤ تمہیں تمہاری جنت میں پہنچاؤں۔ مولا علی علیہ السلام پھر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرما دیا۔ تیسری دفعہ پھر عمر ابن عبداود نے للکارا۔ اس دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں صرف مولا علی علیہ السلام نے دلیری دکھائی، لیکن اس دفعہ مولا علی علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا علی علیہ السلام کو زرہ پہنائی، ذوالفقار تھمائی اور لڑائی کے لیے روانہ کیا۔ جب مولا علی علیہ السلام عمر ابن عبداود کی طرف بڑھ رہے تھے تو پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ایمان ہے جو کل کفر سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام اور عمر ابن عبداود جب آمنے سامنے آئے
تو عمر گھوڑے پر سوار تھا اور مولا علی علیہ السلام پیدل یا دونوں گھوڑے پر سوار تھے۔ عمر کو بتایا گیا کہ جو جنگجو تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عمر ابن عبداوت کی مولا علی علیہ السلام کے والد ابی طالب رضی اللہ عنہ سے دوستی اور کافی جان پہچان تھی۔ عمر کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم ابی طالب کے بیٹے ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ عمر کہنے لگا کہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ تمہارے والد کے ساتھ میری کافی جان پہچان تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں۔ مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ ناظرین، اس وقت عمر ابن عبداوت کی عمر تقریباً 90 سال تھی اور مولا علی علیہ السلام کی عمر 27 سے 28 سال۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سنا ہے کہ تم اپنے مد مقابل کی 3 خواہشات پوری کرتے ہو۔ عمر نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پہلی خواہش کی کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ یہ نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو جنگ خیبر میں مرحب کے مقابلے سے پہلے کی تھی کہ علی پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، تمہاری وجہ سے اگر ایک بھی شخص مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اس پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال عمر ابن عبداوت نے مرحب کی طرح اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دوسری خواہش مولا علی علیہ السلام نے ظاہر کی کہ اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا جا، معاملہ ہمارے اور مشرکین مکہ کے درمیان چھوڑ دے۔ عمر ابن عبداوت نے اس خواہش کے جواب میں کہا کہ میں تو لڑنے آیا ہوں۔ تو اس پر آخری خواہش شیر خدا نے کی کہ مجھ سے پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ خواہش سن کر عمر غصے میں آ گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام کا لقب حیدر کرار اس لیے ہے کہ آپ پلٹ پلٹ کر وار کرتے ہیں۔ پہلا حملہ عمر نے کیا جو کہ مولا علی علیہ السلام نے ڈھال پر روکا۔ عمر کی تلوار مولا علی علیہ السلام کی ڈھال کو چیرتے ہوئے آپ کے کندھے پر لگی، جس سے مولا علی علیہ السلام کا کندھا زخمی ہو گیا۔ عمر کے وار کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے لقب کے مطابق پلٹ کر وار کیا۔ عمر کا وار تو مولا علی علیہ السلام نے برداشت کر لیا، لیکن مولا علی علیہ السلام کا وار عمر ابن عبداوت برداشت نہ کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ آج علی کا ایک وار تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذوالفقار نے عمر ابن عبداوت کا کام تمام کر دیا۔ ذوالفقار سے ایک اور عرب کا ناقابل شکست جنگجو جہنم واصل ہو گیا۔ عمر کے قتل کی مشرکین مکہ پر ایسی دھاک بیٹھی کہ اس کے بعد پھر کسی نے خندق پار کرنے کی جرت نہ کی۔ ویورز، یہ ہے ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے، لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔